بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. میں آپ سے آج جو بات کروں گی وہ ہوگی جنات کے بارے میں. جنات کون ہیں، کیا ہیں، جنات کا وجود کیا ہے. دیکھیں، جنات کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا. جنات کے وجود سے ہم منکر نہیں، یعنی اس کو نہیں جھٹلا سکتے. انسانوں سے پہلے 2000 سال پہلے جنات دنیا میں تھے. ٹھیک ہے، پہلے جنات کی قوم بنائی گئی، پھر اللہ پاک نے انسان بنائے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 پہلے یا 15 سال پہلے، 1500 سال پہلے جنات پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، شیطان جیسے جنات آگ کے ہیں تو اسی طرح شیطان بھی آگ کا ہے. پہلے وہ ابلیس تھا، یعنی بہت بڑا حکمران تھا، لیکن پھر جب وہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، یعنی ابلیس کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو انہوں نے انکار کیا، تو وہ مردود ہو گیا، یعنی اللہ پاک کی اس پر لعنت ہوگی. ایک بات یاد رکھیں کہ اسی وجہ سے اشرف المخلوقات سب سے بلند ہے، انسان سب سے بلند ہے، اور کوئی بڑی طاقت اللہ پاک کی چیز کو بدل نہیں سکتی. ٹھیک ہے، سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ پاک چاہیں تو انسان سے یہ شرف لے سکتے ہیں، اللہ پاک چاہیں تو انسان کو یہ شرف دے سکتے ہیں. جنات کا ذکر قرآن پاک میں آیا. سب سے پہلے جنات جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابع کیے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کا تعلق بہت گہرا ہے. ان کی قوم جیسے انسانوں کی قوم تھی، اسی طرح جنات کی بھی ایک قوم ان کے تابع تھی. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کی جائے گی. لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر جنات نے مطلب کہ حملہ کیا تھا. اس کے بعد یہ جنگ ہوئی. جنگ میں حضرت سلیمان جنات سے جیت گئے، اور آپ یقین کریں حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ ایسے دیکھتے تھے تو جنات جل جاتے تھے، ان کو آگ لگ جاتی تھی اور انسان کے اندر سے نکل جاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات جو تھے تابع تھے. جنات آگ کے ہیں، کچھ جنات صفی ہیں یعنی گندے ہیں، یعنی کافر ہیں، یعنی مشرک ہیں، اور کئی جنات جو ہیں مسلمان ہیں اور اپنے اپنے قبیلوں میں ہیں. کسی کے قبیلے میں جنات مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. جنات کی بیوییں مسلمان، نور کی حالیں، اور سفلی جنات کی بیوییں جنہیں بھوتنیے اور چڑیلیں کہلاتی ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ آج میں آپ کو جن زادی کا ایک سناؤں گی. میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ یہ واقعہ کس کا ہے اور کس کے ساتھ پیش آیا، لیکن بس اتنا ظاہر کروا دوں کہ ہمارے ہی کسی فیملی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. ہوا ایسے کہ ہماری فیملی میں سے کسی کو ایک عورت پسند آ گئی، تو وہ اکیلے تھے، وہ شخص اکیلا تھا. وہ جب کالج جاتا تھا، کالج سے جب گھر آتا تو رستے میں ایک لڑکی اس کو ملتی، اور اس طرح ان کی آپس میں بات چیت ہوئی اور ان کا ایک تعلق چل پڑا. پھر وہ روز ملنے لگی. ایک دن پھر ان کی شادی ہو گئی، لیکن شادی میں کچھ بھی طے نہ پایا، بس ایک بات طے پائی، اس لڑکے کو
نہیں پتا تھا کہ یہ ایک جن ذاتی ہے، تو ایک بات طے پائی کہ مجھے گوشت کھانے کی بہت عادت ہے، تو مجھے تم ہفتے میں 7 سے 8 کلو گوشت لا کر دیا کرو گے، میں گوشت پکا کر کھاؤں گی، میں اور کچھ چیز نہیں کھاتی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا ایک، لیکن اس نے محسوس نہ کیا۔ پرانے وقت کی بات ہے، تو اس نے اس لڑکے کو پیسے دیے، جب اس کی شادی ہو گئی اپنے شوہر کو اس نے پیسے دیے، تو اس نے کہا کہ اس کی صرف گوشت کی ہی دکان ڈالنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، تو وہ کافی چل پڑی، اس کی دکان بہت بلند ہو گئی، بہت اچھی چل پڑی۔ تو وہ جو لڑکا جو اس کا شوہر تھا، وہ روز اس کے لیے گوشت لے کر آتا، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے کبھی پکتے ہوئے تو دیکھا نہیں، لیکن خود وہ سبزی کھاتا تھا، لیکن وہ بہت خوش تھا، اس کے گھر میں سکون تھا، ٹھیک ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ اس طرح کا اس لڑکے کا طریقہ کار بن چکا تھا۔ تو پھر قصہ مختصر کہ ایک دن کیا ہوا کہ اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح گوشت کہاں جاتا ہے، یہ کہاں مطلب صرف ہوتا ہے۔ تو ایک دن وہ گھر سے کام کا کہہ کر نکل تو گیا، لیکن وہ گھر کے باہر ہی کھڑا رہا۔ تو وہ دیکھتا رہا، کوئی طریقہ ہوگا ان کا، وہ دیکھتا رہا، وہ کام کرتی رہی، گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد تو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ تو جیسے ہی وہ کہنے لگا کہ چھوڑو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جانے لگا، تو کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کی بیوی تھی اس نے کیا کیا، اپنی ٹانگ، اپنا پاؤں چولہے میں رکھ کر تو اوپر پتیلی چڑھائی، اس کے اوپر گوشت جناب نے پکایا اپنی ٹانگ سے، ٹانگ میں سے آگ نکلی، آگ سے وہ گوشت پکا کے اس نے کھایا۔ وہ بہت خوفزدہ ہوا، لیکن وہ پھر خوفزدہ ہو کر تو اپنی دکان پر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو دکان سے وہ ڈرتا ہوا واپس آیا، وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں مجھے میرا کیا حال ہوگا۔ وہ یہی سوچتا سوچتا گھر آ گیا، لیکن وہ جو جننی تھی وہ جان چکی تھی کہ اس کو پتہ لگ گیا۔ تو اس نے کہا میں پانی پیو گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں پانی پلا دو، میرا جو ہے نا گلا خشک ہو رہا ہے تو مجھے پانی پلا دو۔ وہ ڈر رہا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، ادھر سے ہی ہاتھ لمبا کیا اور کچن سے گلاس پکڑ کر، خود نہیں گئی، خود لمبا ہاتھ کر کے تو وہ گلاس پکڑ کے لے۔ تو پھر وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ اب اس کی جو ملاقات تھی میرے دادا جان سے ہوئی۔ دادا جان نے پھر اس چیز کا علاج کیا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر جائے یا چلی جائے یا چھوڑ جائے، لیکن کہنے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں میرے جو فیملیز جو ہیں ان میں کسی نہ کسی کتابیں ہیں، وہ جرنی جو تھی وہ آج بھی قصہ مختصر میں ایسے لائیو بتا دوں گی تو کیا پتا کسی کا عمل ہی نہ خراب ہو جائے۔ تو بس اتنا ہی بتانا تھا کہ جنات کا وجود ہے، جنات کے وجود سے منکر نہ ہو، جنات کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ جنات جو ہیں پرواز کرتے ہیں، ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ سفلی جنات سے غلط کام تو بناؤز باللہ لوگ لیتے ہیں، جو کافر جنات ہوتے ہیں جیسے پرائز بونڈ کے نمبر اور غلط قسم کے کام۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سفلی جنات گندگی سے حاضر ہوتے ہیں، تو بناؤز باللہ اللہ معاف کرے، کالے جادو سے، قرآن پاک کی آیاتوں کا غلط استعمال کرنے سے، تو بناؤز باللہ قرآن پاک کے اوپر، تو بناؤز باللہ اللہ معاف کرے، تو بستغفار
بیٹھ کر ان کی آیاتوں پر بیٹھ کر بھی کیے جاتے ہیں تو استغفار. تو خدا کی قسم میں نے انہی باتوں کی وجہ سے، انہی ڈر کی وجہ سے میں نے اسلامک طریقے آپ کو سکھائے کہ اپنی مدد اسلامک طریقوں سے کرو. قرآن پاک سے آپ لوگوں کو، قرآن پاک کی آیاتوں سے آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے قرآن پاک میں زیادہ طاقت ہے. چھوڑ دیں دنیا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے، وہ آپ کو الٹ پلٹ باتیں بتائے گا، ٹھیک ہے، غلط کام بھی کرائے گا، تو وہ جو کفر میں انسان کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے، کافر بنا دیتا ہے. لیکن جو میری عملیات ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے اسلامک ہیں، قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، کوئی بھی ناجائز تو استغفار نہیں ہے، کوئی غلط اس کے اندر استعمال نہیں ہے. کیونکہ چینل بنانے سے پہلے ہمارا جو مقصد تھا یہی تھا کہ آپ کو اسلام کی نعمتوں سے نوازیں گے، اسلام کی جو جن لوگوں کو نہیں پتا ہمارے اسلام میں کیا طاقت ہے وہ لوگوں تک پھیلائیں گے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں بھی گناہوں کا پتلا ہوں، اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک مجھے معاف کر دیں. اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہے، دل آزار ہے، تو میری باتوں کا مطلب کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، صرف اور صرف انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے یا آپ کو معلومات پہنچانا ہے، اس سے زیادہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بیل آئیکن، بہت سے بہن بھائیوں کو نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاتا، نوٹیفیکیشن تب جائے گا جب آپ بیل آن کرو گے. برائے مہربانی بیل آن کریں. ایک بات یاد رکھیے، سبسکرائب کرنے سے پیسے نہیں لگتے، نہ ہی آپ کا کوئی پیسہ کٹتا ہے، بلکہ آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے کہ جیسی ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے فوراً آپ کے پاس جاتی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے، بہت زیادہ خوشی ہے جب میں یہ اپنے کمنٹس باکس میں پڑھتی ہوں کہ آپ بھی ہم آپ کی ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں، آپ کی باتیں بہت پیاری ہوتی ہیں، آپ کا سمجھانے کا طریقہ ہمیں بہت پسند آتا ہے. اللہ پاک نے آپ کو مطلب کہ بہت دیا ہے. اللہ پاک علم کی دعائیں میرے لیے مانگتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے. میں اپنے سبسکرائبر کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کو اور ترقی و کامرانی عطا فرمائے. اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کی تمام